تو میں ایسا رہا ہوں کہ جو بات کہتا ہوں اس کو غور سے سن لو. آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کوئی نذرانہ نہیں لیتا، لیکن 16 سال اللہ والے کے ساتھ رہا ہوں. درد بھرے دل سے اس کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے دل کو چین ہماری یاد سے حاصل ہوگا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، دل کا چین چاہتے ہو تو ہمیں نہ بھولنا، ورنہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں سلاطین کے تخت و تاج اور گارڈ آف آنر کے ساتھ تو قالینوں میں اور کنڈیشنوں میں ہم تمہیں پریشان کرنے پر رکھنے پر قابل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ نہیں چھوڑے گا، مجھ کو ناراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی دنیا میں تلخ کر دیں گے. اب آپ دیکھیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کے قلب کو سکون کو دیکھیے، خود اپنی زندگی میں دیکھ لیجیے. ایک آدمی 40 دن نماز پڑھے اور ایک دن پھر چھوڑ دے کچھ دن، دونوں زندگی میں موازنہ کرے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے کوئی دریا کا مچھلی پانی میں ہو تو کیا عالم ہوگا اور بالو میں ہوگا تو کیا عالم ہوگا. یہ ہوتا ہے. اس لیے دوستو، یہ سر کا شکریہ ادا کرو کہ سر اسی لیے بنا کہ اللہ کے سجدہ کرو، نمازیں پڑھو. اگر دیکھو اماں کہہ دو کہ بیٹا 5 وقت آ جایا کرو فیکٹری سے، ہم کو دکھا دیا کرو، تو آپ کہتے ہیں دوستوں نے ارے ہماری اماں بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے، 5 وقت بلاتی ہے کہ مجھ کو دیکھ لو آ کے اور ہم تمہیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ہمیں اپنے گھر بلایا. اور حی علی الصلاح کا عام عربی ترجمہ یہ ہے کہ آؤ نماز پڑھ. اس کا عربی گرامر ترجمہ یہ ہے، لیکن میں عاشقانہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جب کہتا ہے مؤذن حی علی الصلاح، یا مؤذن کا کلمہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اعلان نشر کرتا ہے، وہ تو نقل کرتا ہے خالی. کیا مطلب کہ اے میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حی علی الصلاح کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے غلاموں جلدی جلدی وضو کر کے تیاری کر لو. مولا کریم اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. اسی بہانے سے اللہ ورتے کے سامنے کھڑے ہوئے، بات چیت ہوگی، سلام پھیرا، دعا مانگی، اپنا سر جو کرتا اللہ سے رسے.